زیارت پڑھیں گے آپ تو ایک لقب بی بی کا بنت امین اللہ بھی ہے کہ اللہ کے جو امین ہیں، یعنی اس کے پیغام کے امین، امین اللہ ان کی بیٹی، وہ کہ جس نے رسالت کے پیغام کو آگے بڑھایا، جس نے رسالت کو امامت سے جوڑ دیا، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو رسالت اور ولایت کو جوڑ دینے والی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ولایت علی کے لیے پہلی شہادت دینے والی ذات جناب فاطمہ زہرا۔ بعد پیغمبر جو ستم زہرا نے سہے ہیں، وہ سارے ستم ولایت علی کے دفاع میں تھے۔ پہلی شہادت جو ولایت علی کی ہے وہ رسول کی بیٹی کی، کوئی باغ نہیں، وہ باغ ایک استعارہ ہے صرف، ورنہ جو کائنات کی مالکن ہو اسے کسی زمین کے ٹکڑے سے غرض نہیں ہے۔ وہ تو مطالبہ لے کے صرف اس لیے گئی ہیں کہ سب کے چہرے بے نقاب ہو جائے اور نظر آ جائے کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اس کو استعارہ بنایا ہے۔ معصومین سے روایت، تمام روایات نقلیں کہ فدق کا جو باغ تھا وہ ایک استعارہ تھا۔ اصل میں تو ساری جو ریاست ہے یا ساری مملکت جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے، اس کا ولی انہوں نے علی کو بنایا تھا، اس کا حاکم انہوں نے علی کو بنایا تھا، اور یہ بات سب جانتے تھے۔ اسی لیے سب کے بیعت کرنے کے باوجود یہ تقاضا رہا کہ علی بیعت کرے۔ تاریخ سے جا کے پوچھ لیجئے کہ بھائی جب سبھی نے بیعت کر لی سوائے چند لوگوں، جب سب نے بیعت کر لی تو علی سے اتنا شدید مطالبہ کیوں ہے کہ بیعت کرے؟ یہ مطالبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حق کس کا، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حق کس کا ہے، اس حق کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس حق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دروازے پر آئے ہیں اور کہتے ہیں علی کو باہر نکالو۔ ابھی مجلس پڑھتا ہوا آ رہا ہوں بی بی کی شہادت کی، 28 سفر اللہ کے رسول دنیا سے گئے، محض 3 دن کے بعد یکم ربیع الاول، 28 سفر اور یکم ربیع الاول، محض 3 دن کے بعد، ابھی تو قبر رسول کی مٹی بھی گیلی تھی۔ تقاضا تو یہ ہے انسانیت کا کہ سارا مدینہ عورتیں زہرا کے پاس اور مرد علی کے پاس آتے اور آ کے تعزیت کرتے، اس لیے کہ وارث تو یہی تھی۔ جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو طریقہ ہے، انسانیت ہے کہ جا کے اس کے گھر میں تعزیت کرو۔ اگر کوئی شکوہ شکایت ہوتی ہے تو موت کے موقع پر شکوہ شکایت نہیں ہوتی، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ عزیزان محترم، تعزیت کرنے تو دشمن بھی آتا ہے، تعزیت کرنے تو دشمن بھی آتا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آ کر بعد پیغمبر کی تعزیت نہیں کی؟ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ بعد پیغمبر کئی دنوں تک جب دروازے پہ دستک ہوتی تو زہرا حسنین سے کہتی ہیں بیٹا جا کے دیکھو شاید کوئی بابا کی تعزیت کرنے والا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لواحقین کو سینے سے لگاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ ان تعزیت کرنے والوں کی قدر کوئی ان سے پوچھے جن سے کسی نے تعزیت کی ہے۔ خدا کی قسم جب گھر سے کوئی چلا جاتا ہے نا تو لواحقین کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لوگ رشتہ دار جمع ہو سینے سے لگاتے ہیں، روایتاً بھی صحیح مگر کہتے ہیں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آج بھی طریقہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو جائے کھانا نہیں پکتا، لوگ پکا کے لے کے جاتے ہیں، لوگ کھانا پکا کے لے کے جاتے ہیں کہ وہ غم سے نڈھال ہے۔ جا کے پڑھیے تاریخ، مجھے کہیں لا کے دکھائیے کہ پورے مدینے میں کوئی ایسا تھا کہ جو کھانا پکا کے سیدہ کے گھر لایا اور آ کے سیدہ سے کہا فاطمہ آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں، کچھ کھانا کھایا ہے، کچھ گھر میں پکا ہے، نہیں پکا تو ہم لے کے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں لائے، یہ کھانا کیا لاتے، یہ تعزیت کے لیے کیا آتے، یہ تو تعزیانے لے کے آئے،
یہ تو لکڑیاں لے کے آئے ہیں. محض 3 دن کے بعد در زہرا پر لوگ لکڑیاں لے کے آئے اور آ کے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو باہر نکلتا اور نکل کے کہتا ہے دروازے کو آگ نہ لگاؤ کہ یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے. وہ بی بی کہ جب آتی تھی تو رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور نہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک شہزادی بیٹھی رہتی تھی اللہ کے رسول کھڑے رہتے. عزیزان محترم کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا ارے اس دروازے کو نہ چلاؤ، اس دروازے پہ تو اللہ کے رسول سلامی دیتے تھے. جب آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. ہم نے دیکھا ہے جب آتے تھے اس دروازے پر سلامی دیتے تھے. کوئی نہیں تھا کہ جو روکتا، ہاں کوئی نہیں تھا جو روکتا. ایک بار دروازے کو آگ لگی، دروازہ فاطمہ پہ گرا اور جب دروازہ فاطمہ پہ گرا تو ایک صدا بلند ہوئی بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں عزادارو، جس بی بی کے لیے رسول نے یہ کہا تھا جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے اسے رلایا اس نے مجھے رلایا. امت نے اس بی بی کو کتنا رلایا ہے، کتنا رلایا ہے. قدرت نے فاطمہ کو 3 بیٹے عطا کیے. سنیں گے آپ، قدرت نے فاطمہ کو 3 بیٹے عطا کیے، حسن، حسین اور محسن. سنو کہ حسن کے جنازے پہ 3 برسائے، حسین کا جنازہ تینوں پہ معلق ہو گیا اور محسن کو شکم مادر میں شہید کر دیا. کتنا رلایا اس بی بی کو، اتنا رلایا کہ بی بی نے کہا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ جو اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. 75 دن گزارے ہیں رسول کی لاڈلی بیٹی نے. لاڈلی بیٹی معلوم ہے طریقہ کیا تھا؟ جب لوگوں نے دروازہ گرا دیا نا، علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے گئے تھے. جب دروازہ گرا ہے تو پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. شیخ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری انگلی کی کوئی ہڈی ذرا سی ٹوٹ جائے تو ہر سانس میں ایسی اذیت ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. ذرا اس بیوی کی اذیت کو سوچو جو بعد پیغمبر 75 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندہ رہی، سانس لیتی رہی. اور صابرہ ایسی صابرہ عزیزو، ایسی صابرہ کہ جب علی نے غسل دیا تو چیخ مار کے رونے لگے. جب چیخ مار کے روئے تو ایک بار مثلا نے پوچھا، کہا یا ابوالحسن میں نے آپ کو کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، فاتح خیبر اس طرح رو رہا ہے، آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے ایسا زخم دیکھا ہے، میں نے فاطمہ کے پہلو میں ایسا زخم دیکھا ہے اور یہ سوچ رہا ہوں کیسی صابرہ تھی کہ مجھے بھی نہ بتایا کہ شکستہ پہلو ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس صابرہ بیوی نے مجھے بھی نہ بتایا. غسل دیتے ہوئے علی جیسا صابر چیخے مار مار کے رو رہا تھا. عزیزان محترم کہتے ہیں پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ منظر کون کون دیکھ رہا تھا؟ کہا یہ منظر حسن بھی دیکھ رہے تھے، حسین بھی دیکھ رہے تھے، زینب بھی دیکھ رہی تھی، ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھی. ہاں اگر جملہ برداشت کر سکو تو کر لو. اگر آج ہم سے ہماری ماں کے لیے کوئی ایک جملہ کہہ دے نا تو کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی چیز برداشت ہو سکتی ہے. ماں کی شان میں اگر ایک جملہ کوئی کہے تو بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی. دونوں بیٹے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماں پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، ماں پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، ماں کو تماچے مارے جا رہے ہیں. حسن اور حسین نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب ماں کو تماچے مارے گئے. بس ایک واقعہ سن لے اور مجھے اجازت دے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کسی
کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا مولانا مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہت بے چین ہوں، بہت مضطرب ہوں، مجھے بتائیے میں اس کا مداوع کیسے کروں؟ کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ مجھے اپنی زوجہ پر غصہ آ گیا، مجھے اپنی زوجہ پر غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک تماچا مار دیا، میں نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ کہا اچھا تو اب اس کا مداوع کیسے کرنا چاہتے ہو اور آخر اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا بات اتنی نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ جب میں نے اسے تماچا مارا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، 3 دن کے بعد میرے پاس آئی، مجھ سے رو کے کہنے لگی اگر آپ کو کبھی مجھ پہ غصہ آ بھی جائے اور آپ کا ہاتھ مجھ پہ اٹھ بھی جائے تو سنیں مجھے اکیلے میں ماریے گا، میری بیٹی کے سامنے مجھے نہ مارے۔ میری ایک بیٹی ہے 3 برس کی، میں نے جب تماچا مارا تو میری بیٹی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، 3 دن کے بعد اس کی ماں آ کے کہتی ہے جس دن سے آپ نے مجھے مارا ہے نا اس دن سے میری بیٹی کا بخار نہیں اتر رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کو مارا گیا ہے لہذا وہ بیمار ہو گئی، میں اسے دلاسے دے رہی ہوں، میں اسے سہارا دے رہی ہوں، میں اسے سمجھا رہی ہوں، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کبھی مجھ پہ غصہ آ بھی جائے تو مجھے میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ سوچو ذرا ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی جن کے سامنے ان کی ماں پر دروازہ گرا دیا گیا، جن کے سامنے ان کی ماں پر تازیہ نے مارے گئے۔ اللہ اللہ 75 دن میں ضعیفہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ایک بار 75ویں دن جب ابو الحسن کو اپنے پاس بلایا، بلا کے کہا یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بن ماں کا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، جن بچوں کی ماں مر جائے ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، یا ابو الحسن مجھے غسلات دیجئے گا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفنائیے گا۔ کہتے ہیں علی نے غسل دیا، علی نے غسل دیا، جنازہ تیار ہوا، کفنایا گیا۔ ایک بار علی جنازہ لے کے گھر آئے، تمام بچے کھڑے ہوئے تھے، علی نے کہا آؤ حسن رخصت کرو۔ حسن آئے، ماں کو سلام کیا، ماں کو رخصت کیا۔ ایک بار بیٹی آگے بڑھی، ماں کو سلام کیا، ماں کو رخصت کیا۔ چھوٹی بیٹی آگے بڑھی، ماں کو سلام کیا، رخصت کیا۔ ایک بار علی نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا حسین دور کھڑا ہوا ہے، قریب نہیں آتا۔ علی نے کہا حسین جب ماں کو رخصت نہیں کرو گے، جب ماں کو رخصت نہیں کرو گے تو حسین نے کہا جب تک ماں خود نہیں بلائے گی اس وقت تک حسین نہیں آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ برابر، اے میرے موت کے پالے حسین، اے میرے لاڈلے حسین، اے میرے کربلا میں یہ ماں تجھے بلاتی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا رب العزیز